جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، چلے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اس کی قوم پر ذلت رسوائی اتنی آئی کہ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نہیں دیا تھا، ان پر جو آزمائشیں آئی تھی وہ آزمائشیں بھی برداشت نہ کر سکے، انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا اختتام کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے میں ہے کہ فوت ہو جائیں گے، اس کے بعد اس کی امت کا کیا حال ہوگا۔ پہلی قوموں میں جو بیان ہوا تھا، پہلے قوموں پر عذاب آتا تھا، پھر نبی کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلاتا تھا۔ اس پر پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بلا لیا تھا۔ وہ کیوں؟ اس میں سنیں، ضرور سنیں، اور اپنے دوستوں کو بھی سینڈ کیا کریں، آپ کو اجر ملے گا۔ سامعین اکرام، پہلے بیان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اس کی امت بہت تنگ کیا کرتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت تنگ کیا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا عالم کون ہے؟ اس نے کہا میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دریا کے پاس، خضر کے پاس بھیج دیا تھا۔ سامعین کرام، یہ واقعہ پورا قرآن مجید میں ہے۔ جب وہ گئے تو خضر علیہ السلام نے کہا ایک شرط ہے میرے ساتھ، پھر آپ رہ سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا شرط ہے؟ میں شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، میں جو آپ کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا آپ نے صبر کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ سامعین اکرام، تو خضر اور موسیٰ علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے۔ جب کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی والوں نے انہوں نے ان سے کرایہ نہ لیا، معتبر بندے تھے، وہ مسکینوں کی کشتی تھی، مسکین تھے جن کی کشتی تھی۔ خضر نے، کوئی محدثین کہتے ہیں خضر علیہ السلام تھے، نبی تھے وہ بھی، لیکن اس میں شک ہے۔ سامعین اکرام، اس نے ایک پھٹا توڑ دیا خضر نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت شفیع انسان تھے، وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم پر احسان ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان پر احسان کریں، آپ نے ان کا پھٹا توڑ دیا ہے، آپ نے ان کا نقصان کیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا تھا میں نے پہلے شرط رکھی تھی کہ آپ میرے ساتھ صبر کرنے والے نہیں ہوں گے، آپ نے صبر نہیں کیا، آپ چلے جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اپنے استاد سے، استاد تھے تو معذرت کی، انہوں نے معذرت قبول کر لی، پھر رکھ لیا۔ پھر جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اور خضر، شعبہ بن نافل بھی جا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے ساتھ آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، ٹوکرا اٹھائے ہوئے تھے، اس میں مچھلی تھی۔ تو سامعین کرام ساتھ ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک سوہنا خوبصورت بچہ دکھائی دیا، اس کی گردن کو موڑ کر اس بچے کو مار دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، بول پڑے، کہتے ہیں آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ نے اس کو کیوں مارا ہے؟ یہ اپنے والدین کو کتنا پیارا ہوگا، کتنا خوبصورت بچہ ہے، آپ نے اس پر ظلم کیوں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام، نبی جو ہوتا ہے وہ شفیع، بہت نازک دل کا ہوتا ہے، ظلم اس میں تھوڑا سا دیکھ نہیں سکتا، اس نے کہا اس کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے آپ کو میں نے کہا تھا آپ نے صبر کرنے والا نہیں ہوں گے، آپ نے صبر پھر نہیں کیا، آپ چلے جائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا آگے مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، چلیں چلیں۔ آگے ایک بستی میں داخل ہوئے، چلتے رہے، آگے بستی میں جب داخل ہوئے تو ایک ان سے
انہوں نے کھانا طلب کیا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا دے دیجئے، ایک رات بھی ہم آپ کے پاس گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی قوم فاسق تھی، نافرمان تھی۔ اس قوم نے کہا ہم مہمان نواز نہیں ہیں، ہم آپ کو کھانا نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ تو آگے ایک دیوار آئی جو گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام مزدور بن گئے۔ کوئی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذریعے، محدثین کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حکم کے ساتھ دیوار وہ سیدھی ہو گئی، خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگایا۔ کوئی کہتے یہ بھی ہے کہ زیادہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ جب سیدھا کیا تو موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے تیسری بار۔ جب تیسری بار بولے تو سامعین کرام، خضر علیہ السلام نے کہا آپ نے صبر کرنے والے نہیں ہیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ چلے جائیے، آپ ہرگز میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر کسی کے پاس نہیں ہے، جو اس کے پاس علم ہے اس کے پاس نہیں ہے۔ آج کے دور میں جس کے پاس سکول کا علم ہے اس کے پاس دینی علم کم ہے۔ اگر کسی کے پاس دین کا پورا علم ہے تو اس کے نحو صرف کی کمزوری ہوگی۔ اگر حدیث کا علم ہے تو قرآن کی تفسیر۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو پورا علم نہیں دیتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، لیکن ان جو واقعات میں نے کی ہیں، جو معاملات پیش آئے ہیں، آپ نے صبر نہیں کی، ان کی تعبیر بھی سن لیں مجھ سے۔ جس کا کشتی کا پھٹا میں نے توڑا تھا، وہ مسکین آدمیوں کی کشتی تھی۔ وہ کشتی چلا کر اپنے گھر کا گزارا کرتے تھے، مسکین تھے۔ وہ اپنے گھر کا اسی کشتی سے کاروبار کر کے دریا میں ان کا کاروبار تھا، کشتی چلاتے تھے، اپنے گھر کا گزارا کرتے تھے، اپنا گزارا کرتے تھے۔ آگے ایک بادشاہ تھا جس میں کشتی میں عیب نہیں ہوتا تھا، وہ کشتی چھین لیتا تھا۔ میں نے کشتی کا پھٹا اس لیے توڑا کہ اس میں عیب لگ جائے گا، آگے وہ کشتی نہیں چھینے گا۔ اور جو بچہ تھا وہ خوبصورت تھا، اس کے باپ والدین بہت نیک تھے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر ان کو بچہ دے گا۔ تو اپنے والدین کو ضد میں آ کر گمراہ کر جاتا۔ اس کے والدین بھی بہت اس سے پیار کرتے تھے، ان کو اپنے پاس بلائے گا، ان کو شرک پر لگا دے گا، اس لیے میں نے اس بچے کو مارا۔ اور تیسری، سامعین کرام، شارٹ کٹ جو خطیب ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، جو اس کے واقعات کو لمبا لے جاتے ہیں، یہاں پر مختصر سا واقعات ہوتا ہے تو زیادہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوتا۔ تیسرا، انہوں نے دیوار سیدھی کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، پورا واقعہ نقشہ کھینچا ہے کہ دیوار میں نے اس لیے اس کو سیدھا کیا کہ جو دیوار تھی نا، وہ جو بچے تھے، یتیم تھے، ان کے والدین بہت نیک تھے، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ دبا ہوا ہے جو ان کے والدین دبا کر گئے تھے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے وہ خزانے کو لے لیں گے، ورنہ دیوار گر گئی تو ان کے خزانہ دیوار جب نئی تعمیر کریں گے نیچے سے خزانہ نکلے گا، اس کے جو ولی وارث ہوتے ہیں وہ کھا جائیں گے۔ آج کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے، جو یتیم ہو جاتے ہیں ان کا مال ہڑپ کر دیا جاتا ہے، ان کے مال کی حفاظت نہیں کی جاتی۔ تو اس دور میں بھی حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ گئے۔ تو آج اس کے بعد میرے پاس معافی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فوت ہو گئے، اتنی ان پر قوم ترس بدبخت تھی، ترس نہ کرتی تھی۔ بہت ہی شفیع نبی تھے، ان کو سمجھاتے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی امتیں ہیں، جتنے انسان ہیں، سب سے بڑھ کر آپ کی بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کتنے بنائے، اور آپ میں سے اللہ تعالیٰ نے کتنے
بادشاہ بنائے، آپ کو بادشاہیں بھی دی۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے، وہ ہنستے تھے، موسیٰ علیہ السلام روتے تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے آپ پاگل ہو، موسیٰ علیہ السلام رو جایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے ہم آپ کو دیوانہ اور مجنوں پاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام رو جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دھکے مارتے تھے، موسیٰ علیہ السلام رو جایا کرتے تھے۔ سامعین کرام، اس قوم نے اتنا ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم پر اپنے نبی کو پہلے لے لیا۔ امتوں پر جو عذاب آیا ہے نا، آپ نے سنا ہوگا پچھلے بیانات میں، الحمدللہ 70 بیان ہو چکے ہیں، 70 نشستیں ہو چکی ہیں ان انبیاء کرام کے واقعات پر۔ سامعین کرام، آج پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے انہوں نے ان پر ظلم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن قوم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رسوا کیا، اتنا ذلیل کیا، اتنی ان پر آزمائشیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نہ دیا، ان پر عذاب نہ دیا، عذاب نہ بھیجا، لیکن وہ بدبختی کی وجہ سے آپ بدبخت ہوئے، اپنے آپ عذاب میں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نہیں بھیجا۔ آج بھی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب تو نہیں بھیج رہا، لیکن مشقتیں، مشکلات کتنی آ رہی ہیں ہم پر، کتنی تکلیفیں، کتنی آزمائشیں آ رہی ہیں، لیکن ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹ رہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں پھر کتنی بار موقع دیتا ہے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین و آسمان کے برابر بھی آپ گناہ کر لینا، رات کے وقت میرے پاس آئیں، آ کے ایک آنسو بہائیں مکھی کے سر جتنا، میں آپ کے سارے زندگی کو گناہ معاف کر دوں گا۔ اتنا کوئی مہربان ہوتا ہے؟ دنیا میں اگر کسی کے سامنے غلطی ہو جائے نا آپ سے، وہ کہے گا سب کے سامنے آپ نے مجھے بیزتا کیا ہے، آج اکیلے معافی مانگنے آئے ہو، نہیں میں آپ کو معاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سب کے سامنے آپ نے کسی کو گالی دی ہے، سب کے سامنے آپ نے گناہ کیا ہے، سب کے سامنے آپ نے چوری، کوئی کام برا کیا ہے، لیکن سب کے سامنے اپنے موبائل کا غلط استعمال کیا ہے، سامعین کرام اکیلے آ کر مجھ سے معافی مانگی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہیں پر موقع ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، لیکن جب تانبے کی طرح زمین پگھلی ہوگی، آسمان سورج نیزے کے برابر ہوگا، اس دن معافی کا کوئی نہیں موقع ملے گا، معاف اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ شرک والے کو تو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں معاف کرے گا، وہ جہنم کا مستحق ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بھی اختتام ہو چکا ہے۔ کل سے انشاءاللہ ایک اور نبی کا واقعہ شروع کریں گے۔ تو مجھے بیان کرنا تو نہیں آتا، کوشش کرتا ہوں کہ میرے یہ جو ہیں چھوٹے موٹے الفاظ، یہ جتنی دیر رہیں گے، کوئی بھائی اس کو شیئر کرتا رہے گا، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔